السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامع رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب شرح العقائد۔ پہلے عبارت پڑھتے ہیں، پھر مطلب سمجھتے ہیں۔ شروع کر دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعالم اے ما سوى اللہ تعالی من الموجودات مما يعلم به الصانع، يقال عالم الاجسام وعالم الاعراض وعالم النباتات وعالم الحيوان الى غير ذلك، فيخرج صفات الله تعالى لأنها ليست غير الذات كما أنها ليست عينها بجميع أجزائه من السماوات وما فيها والأرض وما عليها محدث مخرج من العدم إلى الوجود، بمعنى أنه كان معدوما فوجد، خلافا للفلاسفة حيث ذهبوا إلى قدم السماوات بمبادئها وصورها وأشكالها وقدم العناصر بمبادئها وصورها لكن بالنوع، بمعنى أنها لم تخلق قط عن صورة. نعم، أطلق القول بحدوث ما سوى الله تعالى بمعنى الاحتياج إلى الغير لا بمعنى سبق العدم عليه۔ تو پیارے بچوں، آپ نے عبارت سنی۔ آج کے اس سبق میں صاحب کتاب عالم کی بحث شروع کرتے ہیں۔ عالم کسے کہتے ہیں؟ تو بچوں جانتے ہیں کہ عالم کسے کہتے ہیں۔ عالم یہ لغت میں علم سے بنا ہے، فاعل کے وزن پر ہے، صیغہ اسم اعلیٰ ہے۔ تو عالم کا معنی ہوگا اعلی علم، یعنی جاننے کا آلہ۔ اصطلاح میں عالم کہتے ہیں پوری کائنات جو وجود ثانی پر دلیل بن جاتی ہے اور وجود ثانی کو پہچاننے کا، جاننے کا آلہ ہے۔ تو اللہ کے ما سوا، اللہ کے علاوہ جتنے بھی موجودات ہیں جس کے ذریعے سے ثانی کا علم ہوتا ہے، ان تمام کو عالم کہتے ہیں۔ عالم کی تعریف ذہن میں آ گئی بچوں؟ جو بھی موجودات ہیں جن کے ذریعے ثانی کا علم ہو، وہ عالم ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ عالم، اصل میں عالم کے سلسلے میں اختلاف ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ذوی العقول پر عالم کا اطلاق ہوگا، کچھ لوگوں نے کہا ذوی العقول اور غیر ذوی العقول تمام پر عالم کا اطلاق ہوگا۔ پھر ذوی العقول اور غیر ذوی العقول تمام پر عالم کا اطلاق ہو، پھر ان لوگوں نے اس میں اختلاف کیا کہ آیا کہ مجموعہ اجناس کا نام عالم ہے یا ہر جنس سے الگ الگ عالم ہے، یعنی عالم کا اطلاق تمام اجناس کے مجموعہ پر ہوگا یا الگ الگ ہر جنس پر بھی عالم کا اطلاق ہوگا۔ اس میں بھی اختلاف ہے۔ کچھ لوگ اس بات کی طرف گئے مجموعہ اجناس پر عالم کا اطلاق ہوگا، اور کچھ لوگ اس بات کی طرف چلے گئے کہ ہر جنس پر الگ الگ بھی عالم کا اطلاق ہوگا۔ لیکن اس میں اتفاق ہے کہ عالم کے اطلاق ہوگا جنسی ہی پر۔ ایسا نہیں ہے کہ الگ الگ فرد پر عالم کا اطلاق ہو جائے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا ہے زید عالم، زید عالم ہے، یہ نہیں کہا جائے گا۔ عالم زید نہیں کہا جائے گا کہ عالم زید ہے، نہیں۔ نباتات ہیں، موالید جسے ہم کہیں گے، نباتات، جمادات، حیوانات، اس طرح کے جو اجناس ہیں، ان اجناس پر عالم کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو صاحب کتاب نے عالم کی تعریف کی، کیا فرمایا؟ اے ما سوى اللہ تعالی، تو سوا بمعنی غیر ہے، اللہ کے علاوہ موجودات، تو اللہ بھی چونکہ موجود ہے، لیکن اس کے علاوہ جو موجودات ہیں، اس کے غیر جو موجودات ہیں، مما يعلم به الصانع، جن موجودات کے ذریعے سے صانع کا علم ہوتا ہے،
تو وہ تمام اللہ کے علاوہ موجودات جن کے ذریعے ثانی کا علم ہوتا ہے، اللہ کے وجود کا علم ہوتا ہے، ان تمام کو کیا کہتے ہیں؟ عالم کہتے ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں یقال عالم الاجسام وعالم الاعراض وعالم النباتات وعالم الحیوان الى غیر ذالک۔ تو عالم الاجسام، عالم الاعراض، تو عالم الاجسام، عالم الاعراض، عالم النباتات، مختلف اجناس کی طرف مصنف نے یہاں پر عالم کی اضافت کر دی۔ اس سے یہ معلوم ہوا، اس سے اشارہ کر دیا اس بات کی طرف کہ عالم مجموعہ اجناس کا نام نہیں ہے، بلکہ عالم کا اطلاق مجموعہ اجناس پر نہیں ہوگا، بلکہ الگ الگ ہر فرد پر بھی عالم کا اطلاق ہو جائے گا۔ یعنی عالم مجموعہ اجناس کا نام نہیں ہے، بلکہ عالم نام ہے اس قدر مشترک کا جو ساری اجناس میں مشترک ہے۔ یعنی اللہ کا غیر ہونا جس کے اندر پایا جائے، جس جنس کے اندر پایا جائے، وہ سب کے سب عالم ہیں۔ تو مختلف اجناس کی طرف اضافت کر کے عالم کی اشارہ کر دیا اس بات کی طرف کہ عالم مجموعہ اجناس کا نام نہیں ہے، بلکہ عالم نام ہے قدر مشترک کا، لہذا ہر جنس پر بھی عالم کا اطلاق ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ لہذا اچھا، مصنف نے یہاں پر اضافت عالم الاجسام، عالم الاعراض کہا ہے، تو اعراض، اجسام وغیرہ یہ ذکر کر کے اس سے اشارہ یہ بھی مل گیا کہ افراد کی طرف، یعنی افراد میں سے ہر فرد پر عالم کا اطلاق نہیں کریں گے۔ یہ نہیں کہیں گے عالم زید، زید بھی عالم ہے، نہیں کہیں گے، بلکہ زید عالم میں سے ہے یہ تو کہیں گے، زید من العالم تو کہیں گے، زید عالم نہیں کہیں گے۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ جی، تو عالم کا اطلاق اجناس پر ہی ہوگا، افراد پر نہیں۔ یہ بھی سمجھ میں آ گیا نا؟ اچھا، اگر آپ غور کریں تو ایک چیز اور سمجھ میں آئی کہ مصنف نے عالم الاجسام کہا، عالم الاعراض کہا، عالم النباتات کہا، عالم الحیوان کہا۔ تو عالم الاعراض، عالم النباتات، عالم الاجسام، یہ سب کے سب غیر ذوی العقول ہیں۔ عالم الحیوان میں کچھ ذوی العقول ہے، کچھ غیر ذوی العقول ہے۔ تو عالم کی اضافت ذوی العقول غیر ذوی العقول سب کی جانب کر کے اشارہ کر دیا اس بات کی طرف کہ عالم کا اطلاق صرف ذوی العقول پر نہیں ہوگا، بلکہ عالم کا اطلاق ذوی العقول اور غیر ذوی العقول سب پر ہوگا۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ پھر آگے صاحب شرح فرماتے ہیں فَيَخْرُجُ صِفَاتُ اللَّهِ تَعَالَى، تو عالم ہونے سے اللہ کی صفات خارج ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ عالم کی تعریف ما سوى اللہ سے کی، اور سوا بھی معنی غیر ہے، تو معنی ہوگا اللہ کے غیر، اللہ کا جو غیر موجود ہے، اللہ کا موجودات، وہ موجودات جو اللہ کے غیر ہیں وہ عالم ہیں۔ یہی تو تعریف ہوگی۔ جب یہ تعریف ہوگی تو پیارے بچوں، غیر کسے کہتے ہیں اور عین کسے کہتے ہیں، پہلے یہ بھی سمجھنا ضروری ہے۔ یاد رہے، غیر ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز کسی چیز کی غیر ہے، تو غیر ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جو غیر ہے اس کا انفکاک اور زوال ممکن ہو۔ کہا جاتا ہے زید عمرو کا غیر ہے، تو ظاہر بات ہے انفکاک جائز ہے، ممکن ہے۔ تو جس کا زوال اور انفکاک ممکن ہو اس کو کہیں گے غیر۔ اب آپ غور کریے، اللہ رب العزت کی صفات ہیں، قدرت ہے، علم ہے، حیات ہے وغیرہ، یہ سب کے سب صفات الہیہ، کیا اللہ کی ذات سے ان کا انفکاک اور ان کا انفصال اور ان کا زوال ممکن ہے؟ نہیں، کبھی نہیں۔ جب کبھی انفکاک اور زوال ممکن نہیں ہے
تو یہ اللہ کی ذات کی غیر نہیں ہے، تو غیر اللہ نہیں ہوئی۔ تو جب غیر اللہ نہیں ہوئی اور عالم کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے غیر کو، تو یہ عالم کی تعریف میں داخل ہوں گی؟ نہیں ہوں گی۔ وہیں پر صاحب کتاب آگے فرماتے ہیں، لہٰذا مصنف کی شارح کی یہ بات فَيَخْرُجُ صفات اللہ تعالی، تو اللہ کی صفات عالم ہونے سے خارج ہو گئی۔ بالکل صحیح سمجھ میں آ گئی۔ کیوں خارج ہو گئی اللہ کی ذات، اللہ کی صفات عالم ہونے سے؟ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ غَيْرَ الذات، کیونکہ صفات الہیہ اللہ رب العزت کی ذات کا غیر نہیں ہے۔ کما انہا لیست عینہا، جیسے کہ صفات الہیہ عین ذات بھی نہیں ہے اشاعرہ کے نزدیک۔ اشاعرہ ان کو عین ذات بھی نہیں کہتے ہیں اور غیر ذات بھی نہیں کہتے ہیں۔ کسی بھی ذات کے، کسی بھی شے کے عین ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے بچوں؟ عین ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ دونوں چیزیں، ایک چیز دوسری چیز کی عین ہے، یعنی دونوں چیزوں کا مفہوم ایک ہو، یہ ہوتا ہے عین ہونے کا مطلب۔ آپ جانتے ہیں ذات باری تعالیٰ کا مفہوم اور ہے اور اس کی صفات کا مفہوم اور ہے، دونوں کا مفہوم ایک نہیں ہے، اس لیے دونوں کو عین بھی نہیں کہا جائے گا، اور زوال بھی ممکن نہیں ہے، اس لیے غیر بھی نہیں کہا جائے گا۔ اس لیے اشاعرہ نے کہا کہ صفات الہیہ ذات باری تعالیٰ کی نہ عین ہے نہ غیر ہے، جب غیر نہیں ہے تو وہ عالم میں داخل نہیں ہوں گی۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ جیسے اسی کو صاحب شرح نے فرمایا کہ اللہ کی صفات عالم ہونے سے خارج ہو گئی، کیوں؟ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ غَيْرَ الذات، کیونکہ صفات الہیہ اللہ کی ذات کا غیر نہیں ہے۔ کما انہا لیست عینہا، جیسے کہ صفات الہیہ اللہ کی ذات کا عین بھی نہیں ہے۔ یہ شارح نے فرمایا، عالم کی شرح کرتے ہوئے، تفصیل کرتے ہوئے مصنف نے، شارح نے فرمایا، اب پھر متن سے ربط کرتے ہیں، والعالم بجمیع اجزائہ محدث، عالم اپنے تمام اجزاء کے ساتھ حادث ہے۔ تمام اجزاء کے ساتھ یعنی عالم کا کوئی بھی جز ہو، اس کا ہر جز، اس کے جمیع اجزاء حادث ہیں، عالم اپنے جمیع اجزاء کے ساتھ حادث ہے، تو اس کا ہر جز، جو بھی جز ہوگا جس کو بھی عالم کہیں گے، وہ حادث ہوگا۔ تمام اجزاء ہیں کیا کیا؟ مثال کے طور پر پیش کر رہے ہیں، جیسے کہ آسمان ہیں، سماوات ہیں، اور آسمانوں میں جو چیزیں ہیں، زمین ہے، زمین کے اوپر جو چیزیں ہیں، طرفین، اور طرفین کے اندر جو چیزیں داخل ہیں، سب کے سب یہ حادث ہیں، محدث، حادث ہیں۔ حادث ہونے کا لغوی معنی ہوتا ہے نوپید، کوئی بھی نئی چیز پیدا ہو، کوئی بھی نئی چیز ہو، وہ حادث ہے۔ لیکن اصطلاح میں حادث کسے کہتے ہیں؟ الخارج من العدم الى الوجود، عدم سے وجود کی طرف جو آیا ہو، یا المخرج من العدم الى الوجود، جس کو عدم سے وجود کی جانب نکالا گیا ہو، اس کو محدث کہتے ہیں، اسے حادث کہتے ہیں۔ عدم سے وجود کی طرف نکالنے کا مطلب کیا ہوتا ہے بچوں؟ عدم سے وجود کی طرف نکالنے کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ پہلے معدوم تھا، یعنی کوئی ایسا وقت گزرا اس پر کہ جس میں وہ معدوم تھا، پھر دوسرا وقت آیا، تو اس وقت میں مخصص نے، مرجح نے، موجد نے اس کو وجود بخش دیا، تو اس کے وجود پر عدم سابق ہے۔ متکلمین حادث کو اسی معنی کر حادث کہتے ہیں کہ اس کے وجود پر عدم سابق ہے۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ اسی معنی کر زمین بھی حادث ہے کہ زمین کے وجود پر عدم سابق ہے متکلمین کے نزدیک۔ آسمان بھی حادث ہے کیونکہ اس کے وجود پر عدم سابق ہے متکلمین کے نزدیک۔ آسمان کے اشکال، الوان، حرکات، جو بھی اس کے اعراض ہیں، اس کا بسیط ہونا، مرکب نہ ہونا، یہ تمام اس کے اعراض وہ ہیں کہ جو متکلمین کے نزدیک حادث ہیں۔ اور حدوث کا معنی کیا ہے متکلمین کے نزدیک؟ یعنی ان کے وجود پر عدم سابق ہے، کہ پہلے عدم تھا اور پھر بعد میں ان کا وجود ہوا۔
اس معنی کر سب کو متکلمین حادث کہتے ہیں۔ فلاسفہ آسمانوں کو حادث تو مانتے ہیں، لیکن حادث کا معنی یہ نہیں کہتے۔ وہ کہتے ہیں احتیاج الی الغیر کے معنی میں حادث ہیں، کہ یہ اپنے وجود میں اللہ رب العزت کی جانب محتاج ہیں، تو احتیاج الی الغیر، احتیاج الی الموجد کے معنی میں تو یہ حادث ہیں۔ تو انہوں نے حادث تو مانا، لیکن احتیاج الی الغیر کے معنی میں، احتیاج الی الموجد کے معنی میں، اس معنی کر تو حادث مانتے۔ لیکن صحیح سے صحیح معنی کیا ہے حادث کا؟ کہ جس کا عدم سابق ہو وجود پر، تو عدم کو اس کے وجود پر سابق ماننا، اس معنی کر فلاسفہ نے آسمانوں کو حادث نہیں مانا، اور کہا کہ آسمانوں میں جو ان کی صورت جسمیہ ہو یا حیولہ ہو یا صورت ہو یا صورت نوعیہ ہو، ان پر کبھی عدم سابق نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ ان پر عدم سابق نہیں ہے، تو سبق عدم کے معنی میں انہوں نے حدوث نہیں مانا، بلکہ حدوث مانا کس معنی کر؟ احتیاج الی الغیر کے معنی میں، احتیاج الی الموجد کے معنی میں۔ تو اس سلسلے میں فلاسفہ کا اختلاف ہو گیا نا بچوں۔ اسی کو صاحب کتاب نے اپنے ان لفظوں میں بیان کیا، فرماتے ہیں بے جمیع اجزائہ محدث، عالم اپنے تمام اجزاء کے ساتھ حادث ہے۔ اجزاء کیا؟ من السماوات، آسمانوں میں سے ہر آسمان، وما فیہا، اور ان آسمانوں میں جو بھی ہے، چاند، ستارے، سورج وغیرہ وغیرہ، والارض، اور زمین، وما علیہا، اور زمین کے اوپر جو بھی اجناس و آراز ہیں، اجناس اجسام ہیں وغیرہ وغیرہ، محدث، سارے اجزاء کے ساتھ یہ عالم حادث ہے۔ حادث کا معنی اے مخرج من العدم الی الوجود، یعنی عدم سے وجود کی جانب اس کو نکالا گیا ہے۔ نکالنے تو عدم سے وجود کی جانب نکالنے کا مطلب بے معنی، اس معنی کر انہ کان معدوما، کہ وہ پہلے معدوم تھا، فوجدا، پھر بعد میں وہ پایا گیا، پیدا کیا گیا یا موجود ہوا، تو عدم سابق ہوگا نا وجود پر، جی، خلافا للفلاسفہ، اس معنی کر فلاسفہ کا اختلاف ہے اس میں۔ حیث ذهبوا الى قدم السماوات بموادها، یہاں تک کہ فلاسفہ اس بات کی طرف چلے گئے کہ آسمان اپنے مواد، اپنے صور، اپنے اشکال کے ساتھ قدیم ہے، تو انہوں نے آسمانوں کے قدم کا قول کر لیا مواد و صور و اشکال کے ساتھ، کہ ان کی تمام تر مواد، ان کے مادے، چاہے وہ حیولہ ہو، صورت ہو، صورت نوعیہ ہو، صورت جسمیہ ہو، ان کی شکل ہو، حیت ہو، حرکات ہوں، سب کے قدم کے قائل ہیں۔ ایسے ہی عناصر جیسے کہ وسائط ہیں، آگ، پانی، مٹی، ہوا، تو ان عناصر کے قدم کی جانب بھی چلے گئے کہ وہ اپنے مادے اور اپنی صورتوں کے ساتھ قدیم ہیں، لیکن قدم تو انہوں نے مانا، لیکن قدم کس معنی کر؟ فرماتے ہیں لیکن بالنوع، یہ قدم انہوں نے بالنوع مانا۔ بالنوع کا مطلب بے معنی، اس معنی کر انہا لم تخلق قط عن صورت، کہ یہ آسمان اور عناصر، یہ سب کے سب اپنی صورت نوعیہ سے کبھی خالی نہیں ہوئے، کبھی خالی نہیں ہوئے، اس لیے انہوں نے ان کو قدیم کہہ دیا۔ صورت نوعیہ سے، یعنی جب سے یہ پائے گئے ہیں تب سے یہ اپنی صورت نوعیہ، جو بھی ان کی حیات اور صورت نوعیہ ہے، جس کی بنا پر ان کو الگ الگ سمجھا جاتا ہے، الگ الگ نوع سمجھا جاتا ہے، اس صورت نوعیہ سے کبھی خالی نہیں ہوئے، کبھی خالی نہ ہونے کو انہوں نے تعبیر کس سے کر دیا ہے؟ قدم سے۔ بات سمجھائی؟ تو انہوں نے قدیم مان لیا، ان کو حادث نہیں مانا اس معنی کر۔ نعم اطلق القول بحدوث ما سوى اللہ، ہاں ان لوگوں نے اللہ کے ما سوا کے، یعنی آسمان وغیرہ کے حدوث کا قول کیا ہے، قول حدوث کا اطلاق انہوں نے بھی کیا ہے،
لیکن کس معنی کر؟ بمعنی الاحتیاج الغیر، احتیاج الغیر کے معنی میں لے کر انہوں نے کہا کہ یہ محتاج الغیر ہے، محتاج الموجد ہے، اس معنی کر یہ سب کے سب حادث بھی ہیں. تو احتیاج الغیر کے معنی میں لے کر انہوں نے حدوث کا قول کیا. لا بمعنی سبق العدم علیہ، اس معنی کر حدوث کا قول نہیں کیا کہ ان کے وجود پر عدم سابق ہے، بلکہ وجود پر عدم سابق نہیں مانتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ سے ان کی صورت نوعیہ ایسی ہی ہے، باقی رہی ہے، کبھی ختم نہیں ہوئی ہے. ان کی صورت نوعیہ کبھی اپنی صورت نوعیہ سے یہ خالی نہیں ہوئے ہیں، اس معنی کرے ان پر عدم سابق نہیں ہے. اور متکلمین کے نزدیک حادث کا مطلب کیا ہے؟ کہ وجود پر عدم سابق ہو. تو بچوں بات سمجھ میں آئی؟ تو اختلاف بھی ذہن میں آ گیا. پھر اگلے مصنف فرماتے ہیں، شارح فرماتے ہیں ثم اشار الی دلیل حدوث العالم بقولی. پھر مصنف نے عالم کی تعریف کرنے کے بعد اور عالم کے حدوث کو بتانے کے بعد کہ عالم حادث ہے، پھر عالم کے حدوث کی جانب، حدوث کی دلیل کی جانب اشارہ کیا مصنف نے. عالم کے حدوث کی دلیل کیا ہے اس کو آئندہ سبق میں انشاءاللہ پڑھتے ہیں. جب تک آپ حضرات یہ سبق یاد کریں، دھیان سے پڑھیں. پھر اگلے ملتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.